نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ دہر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور جنتیوں کی علامات بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کھانا اللہ کی محبت میں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ کسی بدلے کی چاہت ہے اور نہ ہی کسی شکریہ کی چاہت ہے، ہم تو محض اللہ کی خاطر یہ خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فک العانی، لوگوں قیدیوں کو چھڑاؤ، قیدیوں کو آزاد کرواؤ۔ واطعم الجائع، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ۔ وعود المریض، اور مریضوں کی عیادت کرو۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنے پاکیزہ اور حسین اسلامی معاشرے کا عکاس ہے یہ فرمان۔ کاش کہ ہم ان سارے پہلوؤں کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دینے لگیں۔ بڑی خوبصورت پہلی بات اور فرمان، قیدیوں کو آزاد کرو۔ اپنے ارد گرد جیلوں میں کئی بے گناہ قیدی بھی ہیں، ایسے قیدی جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، پرسان حال نہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات لیں، جس جہت سے ان کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ کی رضا بھی ہے، آپ کی چاہت بھی ہے۔ ہماری پاکستان کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو امریکہ کی ایک جیل میں عرصہ دراز سے قید ہیں، سیاستدانوں نے ان کی رہائی کے لیے اپنا سیاسی چورن بار بار بیچا، تقاریر میں بڑے ولولہ انگیز انداز میں ان کی رہائی کی باتیں کیں، لیکن جب برسر اقتدار آئے بھول ہی گئے اپنی تقریروں کو، اپنے وعدوں کو، ایون کہ کسی نے کوئی سنجیدہ کوشش آج تک نہیں کی۔ کاش کہ ہمارے مسلمان حکمران جو کہ اپنے منصب کے مطابق ان کی آزادی کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ ان کی مدد کرے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، اور ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، بات کریں۔ جس طرح وہ اپنے لوگوں کو، اپنے مطلوبہ افراد کو جب چاہتے ہیں ایک آرڈر سے اسپیشل طیاروں کے ذریعے لے جاتے ہیں، کم از کم اتنی غیرت تو بحیثیت مسلمان حکمران ہونی چاہیے کہ ان کی آزادی اور رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کر سکے۔ اللہ رب العزت حضور کے اس فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔